وبا کی شدت اور تیز رفتار پھیلاؤ کی وجہ سے اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام کی حفاظت، صحت عامہ کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق ملک بھر میں پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت سول اداروں کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی ایمرجنسی رسپونڈرز کے طور پر وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور معاونت کرے گی۔ تمام ڈویژنز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بریگیڈیئرز رینک کے آفیسرز کریں گے۔ ہر ضلع کی سطح پر لیفٹیننٹ کرنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ویری وارم ویلکم دس شو۔ میں ہوں کامران شاہد۔ آپ BGI-SPR کی بریفنگ سن رہے تھے۔ پاکستان میں پورے خطے میں جو ہے کرونا کی بدترین حالات ہیں، اور پاکستان میں وفاقی گورنمنٹ نے افواج پاکستان کو بلایا مدد کے لیے تاکہ کرونا SOPs پہ عمل درآمد کرایا جا سکے، کیونکہ آبویسلی سول انتظامیہ جو ہے وہ اس لحاظ سے فیل ہو گئی اس شعبے میں بھی۔ اگر میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں دوسرے موضوعات پہ جاؤں، عوام کی جان و مال جو ہے وہ پرائرٹی ہے۔ آپ اگر ہندوستان میں آپ کو لے کے جاؤں، ہندوستان میں جو حالات ہوئے ہیں، خدا نخواستہ اگر وہ پاکستان میں ہو گئے تو حالات بدترین ہو جائیں گے کنٹرول کرنے کی۔ دیکھ لیں آپ ہسپتالوں کے باہر لوگ گرے پڑے انڈیا میں اگر آپ دیکھیں، یہ انڈیا کے ہاسپٹلز کی پوزیشن ہے۔ آکسیجن کی کمی وہاں ہوئی ہوئی ہے، وہاں پہ بیڈز کی کمی ہوئی ہوئی ہے، وہاں پہ ہاسپٹلز کی کمی ہوئی ہوئی ہے، وہاں گیس کی کمی ہوئی ہوئی ہے، جو گیس فراہم کی جاتی ہے، آکسیجن جسے آپ کہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اسٹریچرز سڑکوں کے اوپر لے کے، بلکہ لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں۔ اور یہ وہاں پر حکومت کی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ پالیسیز تھیں۔ انہوں نے ریلیجیس فیسٹیولز کو بھی وہاں پہ ہونے دیا، جن میں کروڑوں لوگ آئے۔ یا آپ ان کا اشلان گھاٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ کٹھے جلایا جا رہا ہے، اور شمشان گھاٹ ہے یہ ان کا۔ اور وہاں پر انڈیا وہ ملک ہے اس خطے کا جو ویکسین بناتا بھی ہے، لیکن اس نے بنانے کے بعد بجائے اپنے لوگوں کو لگانے کے اس کو باہر امپورٹ جو ہے بھیج دیا، اور باہر انہوں نے جب بھیجا تو آبویسلی اپنے لوگوں کے لیے ویکسین وہاں رہی نہیں۔ اسی طرح وہاں پہ بنگال میں بھی الیکشنز کا اعلان کر دیا گیا، اور یہاں پہ الیکشن ریلیز بڑی ہوئی اپوزیشن اور گورنمنٹ نے، اور مودی نے خود جا کے وہاں پر مودی صاحب نے ایڈریس کیا لوگوں سے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کمبھ فیسٹیول ہے جو کرونا کی پیک میں جو ہے ہندوستان میں اس کو الاؤ کیا گیا، اور اس کے بعد ہندوستان کے وہ حالات ہیں جو اس سے پہلے آپ نے ویژولز دیکھے تھے، کہ وہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ جناب یہ سب سے بیسٹ موقع ہے، کمبھ فیسٹیول جو اگلے سال ہونا ہے اس سال کرائیں تاکہ بہتری آ جائے کرونا کو لے کر، لیکن اس کی ابتری آئی۔ یہ حالات ہیں۔ اگر ہم ہاسپٹلس کے ان کے حالات دوبارہ یہ دیکھیں آپ، یہ وہ حالات ہیں جو پاکستان میں خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں اگر پاکستانی عوام نے SOPs پر عمل نہ کیا۔ یہ وہ حالات ہیں جو ہاسپٹلس کے ہو سکتے ہیں اگر پاکستانی قوم نے عمل نہ کیا۔ میں آپ کو عوام کی رائے سنواتا ہوں۔ آج ہم نے عوام کی رائے لینے کی کوشش کی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ جو ہیں کرونا کے متعلق کتنی عجیب رائے رکھتے ہیں، اور کتنا مشکل ہو گیا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، اور فوج کے لیے بڑا چیلنج ہوگا لوگوں کو سمجھانا۔ اس طرح کے لوگوں کو ذرا سنوائیں۔ عمران خان ایویں ڈرامہ رضایا، کوئی کرونا نہیں گا کسی قسم کا بھی، ایویں وہاں بھوکھی مارن دیا ہوئے۔ ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کرونا کی۔ حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے بس ڈرامہ ہی کیا ہوا بس۔ کرونا بالکل نہیں ہے گا، ساڈا ایمان کچا ہے، ہندو ماردا پیا جنہ بھی، کافر ماردا پیا۔ جب خبریں دیکھتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہے، ویسے تو لگتا نہیں ہے مجھے۔ کرونا تو سر نظر ہی نہیں آتا، 6 بجے کے بعد آ جاتا ہے کرونا مارکیٹ میں۔ یہ حکمرانوں کی کمزوری ہے، ان کی غلط پالیسیاں کرتے وہ ہے بھگتتے ہیں۔ ساڈی حکومت جڑی ہے نا وہ نہیں عمل کرتی تو اسی کیویں کراں گے؟ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں یہاں پہ، یہ قوم ہے ڈنڈے کی پیر، ان کو کرونا ہوا ان سے جا کے پوچھو ان کا کیا حال ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بیماری نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے، بھلا کوئی بیماری نظر آئی ہے آج تک؟ کینسر نظر آتا ہے، شوگر نظر آتی ہے، ادھر تو بالکل میں تو کرفیو لگانا چاہیے اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ یہ میں لاسٹ والے بھائی صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اس ملک میں کرفیو لگنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بات تو حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کی ڈیٹ تک صرف 0.6% لوگوں کی ویکسینیشن ہو سکی ہے۔ آج کی ڈیٹ تک حکومت کوئی بھی پرائیویٹ طریقے سے پرچیز کر کے، ہم چندے کے اوپر، چائنا کی گفٹ کے اوپر تو ویکسین لگوا رہے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن آج کی ڈیٹ تک کوئی پرچیزڈ گورنمنٹ کی طرف سے ویکسین پاکستان میں لینڈ نہیں کیا سکی، بلکہ جو لوگ پرائیویٹ لے کے آ رہے تھے، جو رشین ویکسین لے کے آ رہے تھے، ان کے لیے بھی اس حکومت نے، میں تو ان کے ساتھ کافی ڈسکشن میں رہا، وزراء کے ساتھ بھی اور ڈرائیو والوں کے ساتھ بھی جو معاملہ چل رہا تھا، تو حکومت نے نیب سے بچنے کے لیے جو ہے پرائز کنٹرول کو ایک اتنا بڑا معمہ بنا دیا کہ وہ ویکسین جو 3-4 ہفتے پڑی رہی کراچی میں، 2 ہفتے پورٹ میں پڑی رہی، وہ وہیں پڑی رہی، اور سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تو وہ پرائیویٹ 50,000 پاکستان میں آئی، اور اس میں بھی انہوں نے ڈسکریج کیا کہ آپ ویکسین نہ لائیں۔ خود یہ لا نہیں سکے، دوسروں کو انہیں لانے نہیں دی، یہ اس گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ لیکن پرائم منسٹر نے جو ہے وہ کمال جرأت سے جو ہے کل کہا ہے کہ 2.5 سال کی پرفارمنس پہ ان کو فخر ہے۔ اب ان کو، اور آج انہوں ملتان گئے ہوئے تھے جہاں پہ جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہماری پرفارمنس کا موازنہ کسی نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے
کہ جو منشور میں تھا کہ 2.5 سال کے اندر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیں گے، ابھی 2.5 سال کے اندر اس گورنمنٹ کی پرفارمنس یہیں تک پہنچی ہے کہ انہوں نے آج صرف سیکٹریٹ کا افتتاح کیا ہے جنوبی پنجاب کو، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس کی پرفارمنس کیا ہے۔ بزدار صاحب کی بھی تعریفیں کی، لیکن آج گورنمنٹ کو ایک اور گورنمنٹ کی پرفارمنس ہمیں نظر آئی، ویکسین لانے میں پرفارمنس نظر نہیں آئی، غربت مٹانے میں گورنمنٹ کی پرفارمنس نظر نہیں آئی، اس ملک میں امن و آشتی دینے میں بغیر فوج کی مدد کے ہمیں کوئی نظر نہیں آئی پرفارمنس گورنمنٹ کی۔ لیکن ایک پرفارمنس نظر آئی کہ FBR نے گورنمنٹ کے انڈر اور وزارت قانون نے جس طرح عدلیہ کا مذاق بنایا، جسٹس فائز عیسیٰ کا تماشا نکالا انہوں نے کورٹ کے اندر، اس کا بھی آج فیصلہ آ گیا، آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ FBR کی تمام پروسیڈنگ جس میں وہ عزت ماب رسپیکٹڈ آنریبل جج اور ان کی اہلیہ کو بیسکلی گھما کے ذلیل کر رہے تھے ان کی اہلیہ کو FBR والے، اور یہ سب کچھ آبویسلی گورنمنٹ کے ہی ہو رہا ہوگا۔ FBR گورنمنٹ کے بغیر ریفرنس بھی گورنمنٹ نے بھیجا، بائسڈ گورنمنٹ اس جج کے خلاف جو ذرا سا انڈیپینڈنٹ ہے ان کی حکومت کے اوپر۔ تو آج وہ فیصلہ آیا ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ کے اگینسٹ اور یہ گورنمنٹ کے اگینسٹ سمجھا جا رہا ہے فیصلہ، جس میں یہ کہا گیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کا جسٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تحقیقات غیر قانونی ہے، FBR کے تمام اقدامات، تحقیقات اور رپورٹس غیر قانونی قرار دی جاتی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ کیا ہے 6-4 کی اکثریت کے ساتھ، اور اوبیسلی 4 ججز نے اس سے بھی اختلاف کیا، لیکن اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی یہ پرفارمنس ہے آپ کے سامنے، اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑے پرعزم ہیں، انہوں نے کوئی ریلائزیشن نہیں ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کو امپروو کریں، وہ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از گوئنگ دا بیسٹ، اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ جناب موازنہ کرنا ہے تو آپ شہباز شریف اور اس بزدار کا کریں۔ سن لیں ذرا انہوں نے کیا کہا، پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے اوپر، میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 2.5 سال پہلے ہالی ووڈ کا ایکٹریس بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں۔ تو مجھے تو پتا ہے کہ انہوں نے لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے ہیں، تو ان کا وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جدھر ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے۔ اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر، اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے۔ وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو، جس کو کوئی چھٹیوں کے لیے لندن نہ جانا پڑے، جن کی چھٹیاں بھی باہر، عید بھی باہر، بچے بھی باہر رہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے بزنسز ہیں باہر، پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں، سرمایہ کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے۔ بہت وارم ویلکم نفیسہ شاہ صاحبہ کو، سینیٹر مصدق ملک صاحب کو، سینیٹر ولید اقبال صاحب کو تحریک انصاف سے۔ مصدق ملک صاحب، قابل فخر ہے حکومت کی پرفارمنس، کل پرائم منسٹر نے بھی ویڈیو بیان جاری کیا، اور اوبویسلی جس طرح بزدار صاحب کا انہوں نے اگر ہم ورژن سنیں پرائم منسٹر کا تو ان سے بہتر تو CM پنجاب پاکستان کی تاریخ میں آیا نہیں، بلکہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں نہیں۔ آپ کو اعتراض کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ نے اس کو 22 شرم کیوں کہ آپ کی پارٹی نے کی پرفارمنس کو کل؟ میں جی کیا کہوں، آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں ہی سارا کچھ بتا دیا۔ یعنی جس ملک میں، ہمارے ہمسایہ ملک میں، بھارت میں تقریباً 11 سے 12 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے، اس کے باوجود آپ وہاں پہ جو نیا وائرس کا سٹرین آیا ہے اس کی وجہ سے آپ اموات کی شرح دیکھ ہی رہے ہیں۔ آپ چلیں بھارت کو چھوڑ دیں، اس کے اوپر تو یہ الزام لگتا ہے کہ وہ خود بناتے ہیں، الزام تو خیر کیا لگتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود ویکسین بناتے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کے لیے ویکسین بند کر دی، اس وجہ سے وہ زیادہ ویکسین لگا چکے ہیں۔ باقی ممالک دیکھ لیتے ہیں، نیپال کے اندر تقریباً 7% یعنی 100 میں سے 7 یا 8 لوگ جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے۔ اس کو چھوڑتے ہیں جی، انڈونیشیا دیکھ لیتے ہیں جو تقریباً ہمارے ہی جتنا بڑا ملک ہے، 4.5% لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے 100 میں سے۔ اس کو چھوڑتے ہیں، شری لنکا کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے نیبرہڈ کے اندر ہے، آپ کی خیال میں حکومت کیوں نہیں منگوا سکی بر وقت مصدق صاحب؟ یہ تو آپ کا انالیسس بالکل آپ نے پہلے بھی بتایا تھے فیکٹس، کیوں نہیں منگوا سکی؟ اس میں کیا حجت تھی؟ میرا خیال ہے جی اس کے لیے آپ کو اسد عمر صاحب کی وہ کلپ چلا دینا چاہیے جو انہوں نے آسما شرازی صاحب کے پروگرام میں جس کا اجرا کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے $25,000 اور انہوں نے اربوں کہا تھا، میں کنفرم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویکسین کو اپنے لیے الاٹ کرنے کے لیے $25,000 ان ایڈوانس پاکستان کی حکومت نے جمع کروانے تھے،
ہم نے $25,000 جو ہے وہ جمع نہیں کروائے اس خوف سے کہ بعد میں آ کے ہمیں نیب پکڑ لے گی. جب سے یہ ویکسین کمرشلی اویلیبل ہوئی ہے اس وقت سے اب تک تقریباً 2 سے 2.5-3 ہزار لوگ جو ہیں وہ ہر مہینے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. دسمبر جنوری سے یہ ویکسین کمرشلی اویلیبل ہوئی ہے. آپ 2,000 لوگ آپ روز رپورٹ کرتے ہیں, آج 100 لوگ انتقال فرما گئے, آج 150 لوگ, 130 لوگ انتقال فرما گئے. اگر آپ 100 کی بھی ایوریج رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تقریباً 2,500 سے 3 ہزار لوگ جو ہیں وہ ہر مہینے انتقال فرما رہے ہیں صرف ویکسین نہ ہونے سے. مگر حکومت نے نیب کے خوف سے اور $25,000 بچانے کے لیے ہر مہینے یعنی پچھلے 3 یا 4 مہینوں کے اندر لگ بھگ 10,000 لوگ مر گئے, مگر حکومت کے کان پہ جوں نہیں رنگی کہ کسی ایک افسر کو نیب کا کوئی بلاوا نہ آ جائے کہ آپ نے $25,000 کیوں جمع نہیں کروائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بھی اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہے تو آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ وہ کلپ نکال لیں آسمہ شرازی کے شو کا اور ذرا چلا دیں جواب میں جب یہ کہا جائے کہ ایسی بات نہیں ہوئی. جب حکومت اپنے منہ سے آپ کو بتا رہی ہے کہ انسانی 10,000 لوگوں کی زندگی کی قیمت $25,000 سے کم ہے, جب حکومت خود اپنے منہ سے بتا رہی ہے کہ ایک وزیر کو نیب کے, ہمیں روز نوٹسز آتے ہیں نا, ہم جواب دیتے ہیں تو آپ بھی دے دیں کہ لوگوں کی زندگی خطرے میں تھی, لیکن اس ملک کا وہ وزیر جو کووڈ-19 کا انچارج ہے, جو NCOC کا انچارج ہے, جب وہ اپنے منہ سے یہ کہے کہ 10,000 لوگوں کی زندگی کی قیمت $25,000 نہیں یا میرے وہ ایک نوٹس کا جواب نہیں ہے, تو اس سے آپ کو اس حکومت کی پرفارمنس کا سب پتہ چل جانا چاہیے. ہم پہ بہت الزامات لگے, وزیر اعظم صاحب نے کہا جی پرانی حکومت کی کیا بات اور اس حکومت کی کیا بات. کیا گنواؤں جی میں آپ کو, 6% کے اوپر ترقی کی شرح تھی, لوگوں کو نوکری مل رہی تھی. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ مہنگائی کی شرح یہاں پہ 4% تھی. میں ذرا ویکسین پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, ادھر ہی رک جائیں مصدق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ویکسین پہ. میں ذرا ویکسین پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ سے. ولید اقبال صاحب, مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں ہے یعنی میری خود بھی گورنمنٹ کے وزراء سے بات چیت ہوتی رہی جب یہ ویکسین روکی ہوئی تھی کراچی کے اندر. مطلب ایک تو آپ نے ویکسین خود بھی نہیں آنے دی, اور دوسری جو پرائیویٹ لوگ ویکسین لے آئے تھے آپ نے ان کو بھی نہیں آنے دیا کہ جی نیب کا خدشہ ہے کہ وہ پرائز ڈٹرمنیشن کے اوپر پرابلم ہوگا تو نیب ہمارے پہ کیس کھول دے گی. اس طرح اگر ڈر کی حکومت کرنی ہے, اسی کو آپ گورننس کہتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت یہ ڈریپ یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے, انہوں نے آرڈر جاری کیا تو بمشکل آپ لوگوں نے اس کو پرائیویٹلی آنے دیا. مطلب اس کو آپ کامیابی اور قابل فخر کہتے ہیں 2.5 سال کی پرفارمنس؟ نہیں جی, 2.5 سال کی پرفارمنس اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو فہرست بہت لمبی ہے جی. جو اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے, جس طرح کی بارودی سرنگیں ڈال کے اس میں گئے ہوئے تھے. آپ صرف اشفاق حسن خان صاحب جو کہ ہمارے حامی نہیں ہیں ان کا پڑھ لیں کہ کیا کیا آپ نے, جب ان کو پتہ لگ گیا تھا مصدق ملک صاحب کی پارٹی کو کہ جب ان کی 2018 میں حکومت نہیں آنی تو وہ کیا کچھ کر کے گئے تھے. 3-4 اہم ایسے اقتدام لے کے گئے تھے بہت ہی نقصان دہ قسم کے. میں اس میں نہیں جاؤں گا, اور میں معیشت کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں تو میں روشنی بعد میں ڈالوں گا. میں آپ کی بات پہ فوکس جانا چاہتا ہوں جو کہ ہے کووڈ-19 اور کووڈ-19 کی مینجمنٹ. دیکھیں اب مصدق صاحب, ایک تو انہوں نے بہت سے جو 10,000 اموات انہوں نے اتنے ہفتوں میں گنوا دی, اتنی اموات نہیں ہوئی. پوری ٹوٹل ابھی تک 14 مہینے کے اندر جو ہے وہ 16,000 کا یا 17,000 کا ٹوٹل ابھی آ رہا ہے پاکستان میں. اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں بھی کوئی موت واقع ہو. اور جو آپ نے بہت سے لوگوں کی فوٹیج دکھائی ہے 17,187 ڈرامہ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, یہ دیر یو آر. سو میں کہہ رہا ہوں 14 مہینے میں یہ 14, تو میں بالکل تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کچھ فوٹیج بھی دکھائی تھی, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے یہ غالباً یہ ایسے لوگ ہوں گے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن غالباً یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آگے سے اس طرح کے جواب دیے آپ کے کیمرہ مین کو اور آپ کے وہ جو ولی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آپ ویکسین کیوں نہیں منگوا سکے وقت پہ, جن کے گھر میں اموات نہیں ہوئی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مصدق صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنوری کے اندر یہ کمرشلی اویلیبل ہوئی ہے, اور جنوری سے پہلے بھی ایک دنیا تھی پاکستان اسی کووڈ کو, اور 2 لہریں کووڈ کی پچھلے سال پاکستان کی دو لہریں کووڈ کی اس سے پہلے آئی ہیں, اور پاکستان اس کو مینج کرنے میں سرخ رو ہوا ہے وداؤٹ ویکسین. یس ویکسین آئی ہے, پاکستان کی کابینہ نے $125 ملین مختص کیے ویکسین کی پرچیز کے لیے, پھر دسمبر 2020 میں اس کو ڈبل کیا, $250 ملین جو ہیں مختص کیے گئے ہیں. ویکسین اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اصل اس کی وجہ یہ ہے, اور ویکسین کی وہ افادیت کے اوپر بہت زیادہ ویکسین کی پہلے بھی دنیا ایک تھی. آپ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ ویکسین انٹرنیشنلی سے اویلیبل نہیں ہے. ایک پرائیویٹ امپورٹر جس کے پاس گورنمنٹ کی بھی سپورٹ نہیں ہے وہ
रशियन वैक्सीन ले आता है इधर इंपोर्ट करके, आपने उसको भी नहीं आने दिया अंदर, सीधा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो भी 3 हफ्ते डिले होकर लोगों को लगी, कितने लोगों की जानें बच सकती थी, वो भी लेट डिले आई। आप कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं, अवेलेबल तो है, उसको बिल्कुल लाने दिया अंदर। वो इसलिए रुकी हुई थी कि ड्रैप उसकी कीमत के ऊपर जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा था। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, मेरी अपनी वालदा ने मेरे प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा हुआ था, वो बतौर वाइस प्रेसिडेंट ट्रांसपेरेंसी जी मैंने पढ़ा था, मैंने कि 12,000 रुपए की आप ये वैक्सीन जो है ये वैक्सीन ना चार्ज करें। वो प्राइस का इशू था जिसकी वजह से ड्रैप भी कॉन्शियस हुआ था, वली साहब आप सारे शहरी पाकिस्तान सिविल सोसाइटीज पे कर रही और इसी कीमत पे जहां के लोग वैक्सीन की प्राइस पे कर रहे हैं। आपकी वालदा का लेटर मैंने यहां पढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा था, लेकिन उनका लेटर बिल्कुल ठीक था, लेकिन पॉइंट ये है कि जब गवर्नमेंट जो है नाकाम हो, इसी वजह से रुकी हुई थी वो, इसी वजह से रुकी हुई थी। साहब सुन तो ले मेरी बात तो सुन, गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम नहीं हुई, गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम नहीं हुई, बात तो सुन लें। गवर्नमेंट अगर प्राइवेटली वैक्सीन आपकी राय है जी, मैं तो सर आपसे बात तो पूरी कर लूं, उसके बाद आप दोबारा रिपीट कर दीजिएगा यही बात। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी वालदा ने लेटर ये इसलिए सही लिखा कि वो जो फरवरी थी उसके बरक्स अगर गवर्नमेंट ये वैक्सीन पहले मंगवा लेती और ये बुक करवा लेती टाइम पे, तो आपको प्राइवेट इंपोर्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, प्राइस डिटर्मिनेशन का इशू ही ना होता जब गवर्नमेंट खुद खरीद रही हो। दुनिया में कहीं प्राइवेट इंपोर्टर यूज नहीं हुआ, गवर्नमेंट से खुद खरीदी हैं और उसके बाद प्राइवेट इंपोर्टर को अपने मुल्क में दी हैं लाने के लिए, वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए। एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है। तो अब इसमें मैं आपसे क्या लंबी बहस करूँ, ये एक रिकॉर्ड है। नफीसा शाह साहिबा, काबिल फख्र है इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस 2.5 साल में। मैं आपको तो सर आप जरूर इस पे बात कर लीजिएगा। काबिल फख्र है, मैं भी तो गिनवा नहीं सका आपको। जी जी, मैं आपको भी टाइम देता हूं। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की मिसालें दुनिया में दी जाती रही हैं कि किस तरह कोविड को मैनेज किया है। बिल्कुल ठीक है, वैक्सीन की उसको अवेलेबिलिटी को, परचेज को इतना एग्जैजरेट मत करें। उसके बगैर भी SOPs सबसे बड़ी वैक्सीन होते हैं, जितनी देर वैक्सीन नहीं आ रही। ये कोई बिग डील नहीं है, ये बहुत मुबालगा आ रही है और दुनिया भर में। वली साहब मुबालगा राई यहाँ कोई नहीं कर रहा, मुबालगा राई करने का शोबा वज़ारत इत्तलात व नशरियात या वज़रा के पास होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम तो सिर्फ ये पॉइंट उठा रहे हैं कि ये वैक्सीन जो थी ये जनवरी से अवेलेबल थी। गवर्नमेंट, मैंने खुद कोरोना फंडिंग में जाके प्रोग्राम में किया प्राइम मिनिस्टर के साथ, करोड़ों रुपया जमा हुआ, ये वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होना था और किस लिए इस्तेमाल होना था। गवर्नमेंट चाहती, हमें असद उमर साहब ने खुद बताया है, अभी वो आपको बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी बताया, ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत से लोगों को बताया कि नैब की वजह से आप उसकी जो आई हुई वैक्सीन उसकी प्राइस डिटरमिन नहीं कर सके। तो वेयर इज द असर्टिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट अगर सीधा हाई कोर्ट ने फैसला करना है। मेरा सवाल ये है कि जब वैक्सीन नहीं भी थी तब भी तो मैनेज हो रहा था ना सर, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, मैनेज हो रहा था और वैक्सीन के बगैर भी। और पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी कैपेसिटी बिल्ड की, अपना हेल्थ केयर की, अपने बेड्स की, अपने वेंटिलेटर्स की, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, जो इंडिया ने नहीं की, तभी वो कहते हैं ना, दे डिड नॉट हैव देयर आई ऑन द बॉल, पाकिस्तान हैड इट्स आई ऑन द बॉल। जो नया वेरिएंट आया है सर, ये नया, ठीक है, वैक्सीन भी आ जाएगी, वैक्सीन के बॉटलनेक जब खत्म हो गए वो भी आ जाएगी। सर ये जो नया वेरिएंट आया है ये पहले नहीं था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बात नहीं हुई थी, उसमें हमारा किसी का कोई कमाल नहीं, वो अल्लाह का फजल था। नया वेरिएंट आया है, अब वैक्सीन हमारे पास होनी चाहिए थी, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। बहरहाल आपका काम ये है कि मुझे कह रहा मुबालगा मैं कर रहा हूँ, मैं फिर भी नहीं कह रहा मुबालगा कर रहे हैं, आप तो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का काम ही है। मुसद्दिक साहब क्विकली बताइए, मैंने आगे जा रहा है नफिया साहिबा के पास, क्विकली जरा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखें, दो बड़े अहम सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम पे बंदिशें थी यही बाकी ममालिक पे बंदिशें थीं। 70-80 लाख लोगों को वैक्सीन बांग्लादेश में कैसे लग गई? अगर पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं मिल रही थी तो उनको कहाँ से वैक्सीन? ये मुबालगा कर रहे हैं जी आप बकौल गवर्नमेंट के। खैर अब तो हमसे गरीब मैं बताऊंगा ये, क्योंकि वो उन्होंने इंडिया से ली थी, हमने इंडिया पे एम्बार्गो लगाया हुआ है, हम इंडिया से नहीं लेंगे वैक्सीन, इसलिए पूरे खित्ते में इंडिया से वैक्सीन आई है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इंडिया से आई है वैक्सीन, हमने इंडिया से नहीं ली। सेनेटर साहब आप चाहते हैं कि आपकी बात मैं काटूं? आप इतने मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, मैं हमेशा आपकी बात सुनता हूं, तो मेरी भी बात हौसले से सुन लें, क्या मसला है? 2 मिनट के बाद जवाब दे दीजिएगा। बात यह है जी कि इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि कैंसाइनो का बेसिक कॉन्सेंट्रेट जो है वो कमर्शियली अवेलेबल है पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क से लेने के लिए। ये $2 में पड़ता है कैंसाइनो का जो कॉन्सेंट्रेट है। पाकिस्तान की हुकूमत भी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो $2 का कर रही है। $2 का मतलब है कि $4 से $5 में ये वक्त से लोगों तक पहुंच सकता था। अगर नहीं भी पाकिस्तान के पास कैपेसिटी थी उसको यहाँ पे बनाने की, जो अब ये कह रहे हैं NIH बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर 5 फैक्ट्रियाँ हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर में कि वो वहाँ से कॉन्सेंट्रेट लेके बना सकते हैं, उनको हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। यानी हुकूमत के लिए लोगों की ज़िंदगी
کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, ہر چیز کا ان کے پاس جواب ہے. آپ کا یہ پوائنٹ آپ اگر خود نہیں کر سکتے کام تو پرائیویٹ سیکٹر کو کر لینے دیں. اس کے علاوہ جی بات یہ ہے کہ نیب ہے وہاں پہ. جی سر آپ کا نہ پرائیویٹ کو کرنے دیا نہ خود انہوں نے کیا. نفیسہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا میں. نفیسہ صاحبہ چلیے آپ بات آگے. جی ان کی باری. نفیسہ صاحبہ ایک ایسے موقع پہ جب گورنمنٹ کو جو ہے ٹف اپوزیشن ریکوائرڈ ہے. نفیسہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل کلیئر ہے. سوری آپ کو تھوڑا لیٹ آیا میں. جب ایسے موقع پہ جب گورنمنٹ کو بڑی ٹف اپوزیشن ریکوائرڈ ہے, ایسے موقع پہ اپوزیشن جو ہے تدھر بدھر ہے, اور ہم چودھری منظور صاحب کے ٹویٹس پڑھتے رہتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ٹویٹس پڑھتے رہتے ہیں. وہ کل مریم نواز نے ایک انٹرویو دیا تو انہوں نے کہہ دیا آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اب چل گیا پتہ پی ڈی ایم کیوں ٹوٹی, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ 5 سال کو دینا چاہ رہے ہیں. ایسے موقع پر, اور آپ کو اجلاس میں بلایا بھی نہیں جا رہا پی ڈی ایم کے, اور پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ آپ پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے اگر آپ استعفوں کا اعلان کر دیں, تو وڈ یو لائک ٹو گو فار دیٹ آپشن تاکہ گورنمنٹ کو ٹف سٹینس ملے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور اکیلے ہی اپوزیشن کریں گے گورنمنٹ کی؟ دیکھیں کامران صاحب, میں پہلے آپ سے تھوڑا گلہ کروں, آپ نے باقی 2 پینلسٹ سے تو بہت سمپل آپ اس پہ بات کر لیں. ٹھیک ویکسین کا آپ اس پہ بات کر لیں. جی معذرت اگر میں نے زیادہ کمپلیکیٹ سوال پوچھ لیا. جو سارا ایک پرسیپشن, میں تو کہتی ہوں ایک پرسیپشن بلڈنگ ہو رہی ہے, اس پر کوئی نہیں سوالات پوچھتا کہ پی ایم ایل این کا آن اینڈ آف بٹن کیوں کبھی چپ کبھی بات چیت کیوں ہو رہی ہے. اس کے کئی اور ایشوز جو ہم اپنے اپوزیشن میں مجھ سے غلطی ہوگی. جی آپ کورونا میں بات کریں پہلے. ہوتی ماں سوائے اس کے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے پی ڈی ایم کیوں چھوڑ گئی ہے, آ رہی ہے نہیں. مولانا کا بیان چلا تھا نا ابھی 15 منٹ پہلے, اس لیے میں کہا چلیں آپ فرمائیے کرونا پہ. میں صرف کووڈ کے حوالے سے بات کروں. جی پلیز کریں. دیکھیں یہ کہنا کہ پاکستان کی کوئی جو پرفارمنس ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی مطمئن ہے لوگ اس سے, یا بین الاقوامی کو اس کو سراہا گیا ہے, یہ ہرگز درست نہیں ہے. پہلے دن سے, اور یہ صرف کرونا نہیں ہے, یہ حکومت خود, میں اگر کہوں کہ یہ خود حکومت ایک آفت کی شکل پر بن کر اور پاکستان کے عوام پر طاری ہوئی ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. جتنی بھی آفتیں آئی ہیں اس وقت دیکھنا ہے کہ حکومت نے تیاری کتنی کی ہے. ٹڈی دل کا معاملہ آیا, آپ نے دیکھا کہ کوئی تیاری نہیں تھی, اس کے باوجود کہ 1 سال تک پیپلز پارٹی چیختی رہی پارلیمنٹ میں کہ اس کے اوپر کوئی تیاری ہو, کچھ کریں, کوئی ادویات منگائیں, کوئی اسپرے پلینز منگائیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طریقے سے کرونا وائرس بھی آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ حکومت نے ان کو نیند سے جھنجھوڑا تھا. خان صاحب جو ہیں وہ جو ایک ان کو چیز کرنی تھی کہ اپنے بین الاقوامی بارڈرز, آپ کے ایئر روٹس ہوں, آپ کے لینڈ روٹس ہوں, ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا, اور جہاں کہاں سے داخل ہو گیا. وہ دن اور آج کا دن, یہ کوتاہیاں جو ہیں, یہ کوتاہیوں کا سلسلہ جاری ہے. اور ہر ایسپیکٹ اس کووڈ کے, ہر ایسپیکٹ, وہ ہسپتالوں میں اندر تیاری ہو, وہ مائنڈ سیٹ ہو, وہ یہ ایس او پیز ورسز لاک ڈاؤن ہو, وہ ویکسینز کی پروکیورمنٹ ہو, وہ عوام کو تحفظ دینا ہو, آج تک یہ لیپسز جو ہیں آج تک یہ جاری ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں اتنا ویو آیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں وہاں پر, تو آپ نے بارڈرز کھولے ہوئے ہیں اور سکھ یاتری جو ہیں وہ آ رہے ہیں انڈیا سے. یہ کس قسم کا؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. جی یو کے کا اسٹرین کیسے آ گیا پاکستان میں, ساؤتھ افریقن اسٹرین کیسے آ گیا. ہماری سندھ کی جو منسٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے ابھی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جو اسٹرینز آئے ہوئے ہیں ایون ادھر کراچی میں, وہ 50% آپ کے یو کے اور ساؤتھ افریقن اسٹرینز. یہ کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ کسی لینڈ روٹ سے آئے ہوں گے, یہ کسی ایئر روٹ سے آئے ہوں گے. پی آئی اے آپ کا کھاتا ہے, آپ ہر سارا وقت آپ کیبنٹ ری شفل کرتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ آپ نے رکھا ہوا ہے, خود کو ری شفل نہیں کرتے. تو یہ حالات آپ دیکھ لیں. ویکسین کے حوالے سے آج بھی آپ نے جو سوال پوچھا, سارا آئیں بائیں شائیں اس کا ہوا. ویکسین کے حوالے میں ہمیں صرف بتا دیں کہ ان کا پلان کیا ہے, اگلے 6 ماہ کا کیا پلان ہے, کہاں سے انہوں نے آرڈرز دیے ہیں, کہاں سے ان کو ویکسین آنی ہے. ہر دفعے ابھی کہتے ہیں ایک پلین لوڈ انہوں نے آرگومنٹ دیا ولید اقبال صاحب نے, انہوں نے کہا جی ہم نے ویکسین کے بغیر بھی کنٹرول کیا تھا کرونا کی پہلی 2 لہروں کو, تو کوئی مسئلہ نہیں کر لیں گے ہم, اور ویکسین بھی آ رہی ہے. یہ بہت سمپل ایکسکیوز ہے, یہ بہت سمپل ایکسکیوز ہے کہ جی ویکسین کی شارٹیج ہے. وہ تو دنیا بھر کو پتا تھا, 2 سال سے بل گیٹس چیخ رہا ہے کہ ویکسین کی شارٹیج ہونی ہے. تو آپ نے پہلے کیوں نہیں تیاری کی جب آپ کو پتا تھا کہ ویکسین کی شارٹیج ہونی ہے؟
تو آپ کو پہلے پروکیورمنٹ دینی تھی, آپ کو پہلے آرڈرز کرنے تھے. بالکل ٹھیک تو ہے. سارا کرونا وائرس کے حوالے سے نفیس صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. چاروں طرف اگر ہم میں نے آپ سے اصل میں نا ایک خطرناک بات میں بات جی بتائیے. ایک جو آپ نے اپوزیشن کی بات کی, ایک خطرناک بات یہ ہے کہ ہم بظاہر جمہوریت میں ہیں لیکن حکومت تک عوام کی آواز پہنچ نہیں پا رہی. ان کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت عوام کی تکالیف کتنی ہے, وہ مہنگائی ہو, وہ زراعت کے معاملات ہوں, وہ معیشت ہو, کوئی ان کو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ ایک آواز, ایک فورم جہاں پر ہم بول یہی میرا سوال تھا اور جہاں پر ان کو سننا چاہیے وہ ایوان ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. اور ابھی اتنا خطرناک عمل یہ جو ہوا ہے, جو ٹی ایل پی میں انہوں نے ایک ایڈونچرزم کی جس کی وجہ سے اتنی تشدد ہوا اور اتنا وائلنس ہوا اور اسٹیٹ کا ریٹ چیلنج ہوا, اس کے اوپر ہمیں بحث نہیں کرنی. لیکن نفیس صاحبہ میرا سوال آپ سے یہ, نفیس صاحبہ ایک منٹ, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں اس لیے آپ کو میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اچھی چلیں دوسرا سوال ہونا چاہیے تھا, پہلا نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن وہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی بھی پریس کانفرنس کی ہے آدھا گھنٹہ پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کے لیے, اگر پیپلز پارٹی کے لیے پی ڈی ایم کے رستے کھلے ہوئے ہیں, ہم ان کو انوائٹ بھی کریں گے, مدعو بھی کریں گے, لیکن وہ نظر ثانی کریں اپنا جو فیصلہ ہے استعفوں والا اور استعفے دینے کا اعلان کریں تو موسٹ ویلکم ہے. آپ لوگوں کو یہ شرط منظور ہے یا نہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے تاکہ بات آگے چلے پتا کہ آپ لوگ ایک ہیں یا آپ الگ الگ اپوزیشن کریں گے. یہ سوال ہے میرا. دیکھیں یہ ایک وائلیشن ہے جو استعفوں کی شرط رکھی گئی ہے. یہ ایک پی ڈی ایم کا جو معاہدہ جس کے اوپر ہم کمیٹڈ ہیں, میں بحیثیت سیاسی ورکر سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بہترین اعلامیہ تھا کیونکہ اس میں ایک پورا ایک جو ملک کے مسائل ہے اس وقت اس کا جائزہ لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, تو آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے نفیس صاحب, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں دوبارہ آپ سے اس ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا بیکاز یو آر اے ڈیسیژن میکر ان یور پارٹی, ون آف دا ڈیسیژن میکرز, تو آپ کی بات سیریس سنی جاتی ہے. لیکن ولید اقبال صاحب نے مجھے بار بار یہ بات کہی کہ جی ہماری پرفارمنس ابھی ہم نے بتانی شروع نہیں کی, تو میں بریک میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں چل رہی ہے پرفارمنس وہ اور تھوڑی سی ایڈ کر لیں, اس میں کوئی ٹائم مل رہا ہے آپ کو پرفارمنس. لیکن پرابلم یہ کہ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے بریک کے بعد ہوگا, کیا انصاف کی حکمرانی ہوئی جو آپ کا نام ہے تحریک انصاف؟ اور اگر ہوئی تو ایک پریشر گروپ جو ایک ملزم کو سپورٹ کر کے پرائم منسٹر کو دھمکیاں دے رہا ہے سیاسی طور پہ, اس سے کس طرح پرائم منسٹر مل رہے ہیں؟ یہ حیران کن بات ہے. جہانگیر ترین گروپ سے کس طرح پرائم منسٹر مل رہے ہیں اگر اس ملک کے اندر انصاف ہے؟ ججز کی فیملیز کو آپ کی حکومت کے انڈر ایف بی آر کیوں تنگ کر رہی ہے, کیوں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے؟ آج کورٹ نے بھی آپ کو جو ہے وہ کھری سنا دی کہ یہ آپ کا اللیگل کام ہے. تو یہ اگر آپ کا جسٹس کا سسٹم اسٹیبلش ہوا 2.5 سال میں, تو پھر تو آپ کی کامیابی جو ہے وہ واقعی بہت ہی قابل فخر ہے. سوال کریں گے بریک کے بعد. 2.5 سال کے اندر اس پارٹی کے اندر مبینہ طور پہ ایک اور گروپ بن چکا ہے جس کے جو رہنما ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں, اور ان کے لوگ جو ہیں پرائم منسٹر سے ملنے کل جا رہے ہیں. حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس پہ الزام ہے اس کے لوگوں سے پرائم منسٹر بالکل نہ ملے, خاص طور پر جو لوگ پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن مریم نواز صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا جہانگیر ترین گروپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ذرا سن لیں. انہوں نے کہا کہ پھر ولید اقبال صاحب سے پوچھیں گے کیا پرائم منسٹر کا ملنا مناسب ہے, اور کیا انہوں نے مریم نواز کے پریشر میں یہ ملاقات کا ٹائم دیا, وجہ کچھ اور ہے. مریم نواز کی بات سنوا دیں ذرا. جو ان کا ایک گروپ 40-50 ایم این ایز ایم پی ایز کا بن چکا ہے. مجھے تو پتا تھا کہ وہ لوگ اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہم سے رابطے میں, سینٹ الیکشن میں بھی رابطے میں تھے, ٹکٹس کے لیے بھی بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ. آپ نے وکٹمائز کیا, لیکن مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی ہے, پی ٹی آئی ٹوٹ گئی, پی ٹی آئی میں دراڑیں آ گئی. یہ یہاں تک نہیں رہے گا. پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی تعداد ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی, جو اپنے حلقوں میں کبھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے تھے, ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اب حلقوں میں واپس جانا پڑے گا, عوام کے غیظ و غضب کو فیس کرنا پڑے گا. ولید اقبال صاحب, مناسب ہے پرائم منسٹر کا ملنا اس گروپ سے, پریشر گروپ سے؟ یہ پریشر گروپ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ناانصافی ہو رہی ہے, ذاتی انتقام ہو رہا ہے. یہ ان کا حق ہے, وہ کہیں کہ جی ایسی کوئی بات ہے, اور جو بھی انصاف اور احتساب کے نشانے پہ ہے, اگر اس کو کوئی اپنے دفاع میں ایسی کوئی بات کرنے کا جو ہے وہ کر رہے ہیں اگر, تو وہ تو ان کا حق ہے. اور بحثیت حکومت کے اور اس کے سربراہ جو عمران خان صاحب ہیں, ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آواز اٹھتی ہے کہ جی ناانصافی ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں. ٹھیک ہے جی, وہ جائیں پرائم منسٹر سے ملیں, پرائم منسٹر ان کو دکھا دیں گے کہ جب ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا تو یہ انکشافات ہوئے, یہ خوفناک چیزیں سامنے آئیں, یہی پرائم منسٹر نے کہا ہے نا, وہ ان کے سامنے رکھ دیں گے. پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے ایف آئی اے ملنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے, ملنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو نہیں, میں یہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں,
FIA کی ساری انفارمیشن پرائم منسٹر کے پاس تو ہے. اگر ان جو MPA اور MNA حضرات ہیں اگر ان کی تسلی نہیں ہے تو پرائم منسٹر ان کو بھی آگاہ کر دیں گے. تو مجھے ایک بات بتائیے, یہ طریقہ مناسب ہے کہ اس طرح سر یہ طریقہ مناسب ہے کہ جہانگیر ترین اس طرح پارٹی کے اندر پریشر گروپ بنا کے پرائم منسٹر سے ملنے مجبور کریں گروپ کو اور کہ جی ہماری بات سنی جائے؟ یہ طریقہ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں جی آپ بنیادی اس میں مسئلہ دیکھیں یا عنصر جو ہے وہ کیا ہے, وہ بات کیا کر رہے ہیں. وہ بات ناانصافی کی کر رہے ہیں نا. ہماری پارٹی تو ہم تو کہتے ہیں ہم تحریک انصاف ہیں, ہم انصاف کریں گے. اگر کوئی انصاف کی بات پہ کوئی اٹھا رہا ہے کوئی اعتراض تو اس کا جواب دینا اور ان کو سیٹسفائی کرنا ہمارا حق ہے. ملاقات کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کون تو یہ بات ٹھیک ہے, ملاقات کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال ہے ملاقات کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف دے دی, کوئی ان کو ریلیف دے دی. ملاقات کا یہ مطلب ٹھیک ہے, ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہے, ملاقات کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کیسز ڈراپ ہو جائیں گے. آپ کے احتساب کو لے کے تو پوری اپوزیشن آپ کے اوپر ناانصافی کی آواز اٹھا رہی ہے, ان سے مل لیں گے پھر آپ اس طرح, یا ان کے لیے الگ قانون ہے؟ نہیں جی, تو جو فیٹف کے اوپر جب بات چیت چل رہی تھی قانون کی منظوری کی تو کیا ہو رہا تھا, اپوزیشن اور گورنمنٹ کی آپس میں ملاقاتیں ہی ہو رہی تھیں, اور پھر اس کے نتیجے میں کیا سامنے آیا, وہ فیصل جاوید صاحب اور دیگر ساتھی جو وہ کاغذات کے وہ صفحات پہ صفحات بتا رہے ہیں کہ 36 جو ہیں چیزیں انہوں نے مانگی, تو وہ سامنے آیا تھا. یہ دیکھتے ہیں اگر ملاقات ہوتی کیا مانگتے ہیں اس کو بھی سامنے لے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ سامنے لے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اگر آپ سامنے لے آئیں گے تو بہت بڑی بات ہے. یہ مصدق ملک صاحب, مریم نواز صاحبہ نے یہ جو کہا کہ میں چاہتی ہوں حکومت 5 سال پوری کرے, ان کا انٹرویو چلا, جس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا, نفیسہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ٹویٹ میں نے آپ کو آئی تھنک پتہ بھی ہے آپ کو, چودھری منظور صاحب نے بھیجی ہے, کہ بیسیکلی آپ کی وجہ سے ڈیوائیڈڈ وائس ہوئی ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ. تو یہ شرط رکھے بغیر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل نہیں سکتے. اینڈ ہاؤ ڈو یو لائک ٹو رسپونڈ کہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کی تو خواہش ہے 5 سال پوری کریں, ایک طرف آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں حکومت گرا دیں گے, استعفے دیں پیپلز پارٹی کو. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سیاست کریں, اور جو ان کا جی چاہے, جس کے ساتھ وہ الحاق کرنا چاہیں, جس طرح کی سیاست کرنا چاہیں وہ ضرور کریں. ہمیں بھی یہی حق ہے. میرے ساتھ ذاتی طور پہ پچھلے دنوں ایک سینٹ کی کمیٹی ایک میٹنگ کے اندر بڑی زیادتی ہوئی ہے, جس میں ہمیں چیئرمین سینٹ نے بلایا اور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے 2-2.5 گھنٹے ہمیں بٹھا کے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا. کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ بھی تو ان کو بلا نہیں رہے نا PDM کے جلسوں میں, سیشنز میں, آپ بھی تو نہیں بلا رہے نا, آپ بھی تو ان کی توہین کر رہے ہیں سیاسی طور پہ. جی وہ تو ریزائن کر چکے ہیں, ریزائن کرنے کے بعد کیسے بلائیں گے, اور یہ فیصلہ تو PDM کو کرنا ہے. اور میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, مجھے تو کوئی گلہ نہیں, ذاتی طور پہ مجھ سے آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے جس طرح کی سیاست کرنا ضرور کرے, جو ہمیں سمجھ آئے گی وہ ہم کریں گے. جی ہمارا بھی یہ حق ہے, اور اپوزیشن کے اندر, سینٹ کے اندر بالخصوص جس طرح کا الحاق ہے, اگر وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا تو ہم ضرور مل کے سیاست کریں گے. اگر ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, جو نہیں ہے, نہیں ابھی ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے, ابھی یہ واپس کی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کی, نہیں ہو سکتی PDM میں. جی بالکل نہیں, جی نہیں ہے, جی نہیں بالکل نہیں ہے. یعنی سینٹ کے اندر اس وقت جو الحاق ہے, سینٹ کے اندر, میں اوور آل پالیسی کی بات نہیں کر رہا, میں سینٹ کے اس میں ہوں عام میں, اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے, مگر ان کا حق ہے, اس وجہ سے میں انہیں تھوڑی روک رہا ہوں. نفیسہ صاحبہ, لیکن ہمارے ساتھ ایجنڈا کنٹرول کریں باپ کے چاند اراکین. جی ایجنڈا کنٹرول کریں باپ کے چند اراکین, ٹھیک ہے. یہ ایجنڈا کنٹرول اگر باپ کے چند اراکین, نفیسہ صاحبہ جی یور ٹیک. میں پھر صرف سینٹ کا میں ان کو جواب دے دوں کہ سینٹ میں ہو یا لوور ہاؤس میں ہو یا اپر ہاؤس میں ہو, جو استحقاق ہے یا پروگیٹو ہے سینٹ کمیٹیز پر, جو انیشل ڈسکشن ہوتی ہے اس میں 2 آپ کے آفس بیررز ہیں, ایک لیڈر آف دا اپوزیشن اور ایک چیئرمین سینٹ, تو ان کے بیچ میں میٹنگ. لیکن یہ ضرور آئی ایم شیور کہ کس لیول پر ضرور مشاورت ہوگی, اور ہر جماعت کو اپنا حق حاصل ہے کہ پروپورشنیٹ ٹو آپ سے سوال مختلف ہے. یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سیاسی تنہائی کا شکار, جی میرا ایک سوال ہے آپ سے پہلے. وے فارورڈ, پہلے تو وے فارورڈ یہی ہے کہ اپوزیشن کو اگر اکٹھا ہو تو زیادہ اچھا ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ اکٹھا ہو, لیکن عزت کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ آج مولانا صاحب آپ نے نہ دعوت دی, پھر آپ نے ایک بار پھر شرطیں ڈال دی, اور پھر آج آپ خود اگر اس وقت جو 2 جماعتوں نے آج پریس ٹاک کی, PDM کا اجلاس, بظاہر PDM کا اجلاس تھا, وہاں آپ گورنمنٹ کو گرانے کی بات کرتے ہیں. مریم بی بھی بات کرتی ہیں کہ 5 سال حکومت چلے گی تو پالیسی کیا ہے. لیکن ہم نے اپنے CC کے اجلاس میں ایک فیصلہ بتایا,
اب اٹس اپ ٹو دا پی ڈی ایم کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. مولانا صاحب جو ہے وہ ثالثی کا کردار نہیں، مولانا نے تو کہہ دیا ہے نظر ثانی ہوگی، اس کے بعد ہی ہوگا ایک پارٹی بن استعفوں کا اعلان ہوگا. یا تو جماعتوں کو آپ آؤٹ کرنا وہ اپوزیشن کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی. ولید اقبال صاحب، آپ خوش قسمت گورنمنٹ نے جی آپ کو تو اپوزیشن بھی یونائٹڈ نہیں ملی ولید اقبال صاحب. اب آپ کو پرفارمنس کرنے میں کوئی وہ تو نہیں ہونی چاہیے، اگلے 2.5 سال چلو آپ کے پاس موجود ہیں. مریم نواز نے بھی کہہ دیا کہ جی اگلے 2.5 سال جو ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ حکومت کریں، لیکن کیا اسی کا تسلسل رہے گا یا کوئی امپروومنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں سیٹسفائیڈ ہیں آپ پرفارمنس سے؟ نہیں جی بالکل، مجھے پوری تسلی ہے جی کہ جن حالات میں ہمیں ملا ذمہ حکومت چلانے کا اور جس طرح کی معیشت تھی، ہم نے بہت اس میں زبردست اقدامات لیے ہیں. اور چلیں ایک جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے بات کی، میں شروع اسی سے کرتا ہوں. انہوں نے ٹڈی دل یا لوکسٹ کی بات کی. اکتوبر 2020 میں پاکستان ڈکلیئر ہوا تھا. ولی صاحب سوری، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، واپس آتا ہوں آپ کے پاس، بریک لیں گے جی. ایک کورونا کو لے کے بس ایک بات بتا چلو، فواد چودھری صاحب نے کلیم کیا تھا کہ پاکستان نے وینٹیلیٹر ایجاد کر دیا، لیکن ابھی شبلی فراز کے حوالے سے بیان چل رہا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر کسی کام کے نہیں ہے. حکومت کس کام کی ہے یا نہیں ہے یہ تو فیصلہ آپ خود کریں گے. ویورز مجھے دیجیے کل تک اجازت.